أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات سبحان الله سبحان العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين سبحان الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن أعاداهم إنهم مني وأنا منهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعزائي الكرام ایک سورہ فاتحہ محمود سید المعاذ نقوی کے لیے. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور سے جو قیدی ہیں ہمارے، خداوند متعال ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرمائے اور خداوند متعال حاضرین کے خاص طور سے بانی مجلس کے سید فرحات نقوی صاحب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے ان کے والدین اور ان کے آج بھائی کی ایثار ثواب کی مجلس ہے. خداوند متعال اس خانوادے کے تمام مرحومین کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا جوار نصیب فرمائے. میں کیونکہ آخر میں تابوت ہے، آخری مجلس ہے، دعا نہیں کروا پاؤں گا. تابوت برآمد ہونا ہے وہ کہ صرف خواتین میں، لیکن تابوت فوراً برآمد ہوتا ہے. آخر میں دعا نہیں کروا پاؤں گا. پروردگارہ سب دنیا میں حالات خراب ہیں، سب پہ رحم فرما. پروردگارہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یمن میں حالات خراب ہیں، یمن کے اس وقت نہیں معلوم کیا حالات بنے گے. افغانستان میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں، پاکستان میں بہت حالات خراب ہیں. افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں پروردگارہ سب پہ رحم فرما اور پروردگارہ اس مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مسلمین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ دے. علی محمد وعلی محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل میں نے حدیث قصہ کی عنوان سے اس سلسلہ مجالس کو شروع کیا تھا. سلسلے کی چوتھی اور آخری مجلس ہے. A number of aspects or
concepts in Hadith Qissa I have tried to explain. The entire concept of love in the first majlis کہ ہم کیوں تاکید کی جاتی ہے کہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کی جائے. میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. عزیزان گرامی, کچھ ہوتے ہی اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. کچھ ہستیاں ہوتی ہی اتنی باعظمت ہیں کہ ان کی محبت دلوں میں ہو. عزیزان گرامی, کچھ لوگ محبت ہی لائق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نفرت ہی لائق ہیں. جو اتنے باعظمت لوگوں کا بغض رکھے, اتنی باعظمت ہستیوں کا کینہ اور بغض رکھے, وہ سوائے نفرت کے کسی اور چیز لائق نہیں. عزیزان گرامی, ہمارے تو اصول فروع دین میں تولا اور تبرع ہے کہ محبت اور نفرت. حل الحب والبغض من الایمان. شاہ امام سے پوچھا مولا کیا محبت اور نفرت کا تعلق ایمان سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض. کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ ہمارا تو کلمہ بھی شروع ہوتا ہے تو تبرع و تولا سے, لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی, یعنی بہت ضروری ہے. بہت سے آج مسلمان کہتے ہیں, you know, there was a whole, can I just say this sentence in English just for the youth? You see, the mushrikeen of Makkah, the kuffar of Makkah, they did not have a problem with Allah. They had a problem with La ilaha illallah. I'm not sure if I conveyed that. They did not have a problem with Allah. They said, well, you know, we believe in more than 4,000 idols. What harm can another God do which cannot be seen, an unseen God? We'll accept. Oh Muhammad, we've got 4,000 idols, we'll accept one of yours. One God from you as well. He said, no. Allahu ilahun is unacceptable. Allah is God. Right? Ma'bud. Ilah, ma'bud. Worthy of worship. Ma'bud means worthy of worship. Allahu ilahun is unacceptable. La ilaha illallah. There is no God but Allah. They had a problem with that. They had a problem with La ilaha illallah. They said, we'll accept Allah. We've got Lat, we've got Manat, we've got Habl, Uzza, we've got so many gods, we'll accept one more. The Holy Prophet said, no, you have to deny all gods and accept only one. I'm not sure people are here. Hadith Qissa, if I want to summarize, is exactly like La ilaha illallah. You see, all the kuffar said, we have no problem with Allah, we'll accept another God. The Holy Prophet said, no, you have to deny all gods and accept Allah. We have a similar problem. Many people come and tell us, we believe in Ali. We say that is unacceptable. You have to deny all enemies of Ali. ہمیں سارے مسلمان کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں, تمہارا مسئلہ کیا؟ ہم کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے, تم علی کو بھی مانتے ہو اور دشمنوں کو بھی. عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے, کوئی خدا نہیں سوائے اللہ, اسی طرح سے یہ کہنا ضروری ہے علی بھی خلیفہ ہے کافی نہیں, بلا فصل ماننا ضروری ہے. یعنی باتیں پہنچ رہی ہیں. نبی گرامی پہ یہ کہنا ہے ہم علی کو مانتے ہیں کافی نہیں, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں کافی نہیں ہے.
عزیزان گرامی در حقیقت اہل بیت ہی کو ماننا ضروری ہے. جب انہیں مانیں گے تو خود بخود جو ان کا ماننے والا ہوگا, چاہنے والا ہوگا, وہ آ جائے گا اس لسٹ کے اندر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس زمانے کا بھی اس زمانے کا بھی جو چاہنے والا ہوگا وہ خود بخود آ جائے گا, اور جو بغض رکھنے والا ہوگا وہ بھی خود بخود الگ ہو جائے گا, چاہے وہ اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا. میری والوں میری باتیں واضح ہو رہی ہیں. ہر دور کے اندر چاہنے والے ہیں. اب یہاں یہ حدیث کے ساتھ غور سے سنیے گا, میں آج مجھے مکمل کرنا اپنے مضمون کو. تو یہاں الفاظ میں نے جہاں تک بات کو پہنچایا تھا, کل میں اسی سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہاں وہ ہستیاں, ان سب کو الگ الگ القاب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اہل بیت نے تعارف کروایا. کون ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعدہا. کون ہے؟ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. یہاں جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں, اور پھر بی بی میں نے کہا جہاں کہ ایک بات جملہ کہا تھا, آگے سے ایک اور جملہ پیش کروں گا. تو یہاں جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا اجازت لی یا رسول اللہ, اجازت دیتے میں چاہتا چلے آ جاؤں. کون بیان فرما رہی ہیں؟ خاتون جنت. جبرائیل آئے, میرے بابا سے اجازت مانگی. بی بی یہ نہیں فرما رہی مجھے بابا نے بتایا تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عرش پہ بھی دیکھ رہی ہیں اور یہاں پہ بھی. جو افراد پریشان ہے جانے گرامی, یہاں تک ملتا ہے جناب امیر المومنین کے متعلق کہ آپ نے روکا صحابہ سے, رک جاؤ وہی نازل ہو رہی. یعنی آپ کو کیسے معلوم ہے وہی نازل ہو رہی ہے؟ کہ وہی نازل ہو رہی, رک جاؤ, آگے نہیں جا سکتے. اتنے میں کہا کہ اب جا سکتے ہو. وہی مکمل ہو گئی. سارے صحابہ کا یا رسول اللہ, علی نے ہمیں آپ کے پاس آنے سے روکا, کہ وہی نازل ہو رہی ہے. پیغمبر مسکرائے, بلایا, کہا میرے بھائی ادھر آئیے. جی یا رسول اللہ. کہا آپ نے فرمایا, کہا ہاں. کہ انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں اعلان گرامی. جناب کی جو کہا ہے نا قرآن کریم کے اندر, ند ابناءنا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفسوں کی جگہ صرف ایک علی گڑھ, نفس رسول ہو. جناب رسالت میں آپ کے لیے جو کچھ ثابت ہے وہ جناب مولا کائنات کے لیے ثابت ہے, سوائے نبوت کے. نبوت کے علاوہ ہر چیز ثابت. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. یہ جملہ میرا واضح ہوا ہے گرامی. نبوت کے الا نبوت, سوائے نبوت کے ہر وہ چیز جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ علی نبی طالب کے لیے. قسمت ثابت ہے, علم لدن, ہر چیز. وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. تو یہاں جناب جب نے اجازت دی اور پھر میں نے جہاں تک بات کروں گا تو میں وہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک مرتبہ یہ ہستیاں ہیں اور جناب سرور کائنات ان کا تعارف کروا رہے ہیں. میں حدیث کے الفاظ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہیں یہ ہستیاں. کہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم. میں نے رزق کل پیش کیا تھا, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت, اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور آپ لوگوں کو ایسا پاک رکھیں جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. تھوڑی سی توجہ فرما لیں گے. ایسا کہ رابی جناب مریم کی عصمت کے تمام عیسائی اور مسلمان قائل ہیں. All Christians and Muslims believe that میری حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں آ رہی نا کرسمس سب سر پہ, سب مسلمان قائل ہیں کہ وہ معصومہ تھی, انفیلیبل تھی, پاک دامن تھی. لوگ ہیں پاک دامن تھی, پاک تھی. اب یہاں پہ ممبر کے احترام میں تفصیل میں نہیں جاؤں کہ کیسے پاک تھی. پاک تھی. عیسائی رہبہ جو جوئش رہبہ سے وہ کہتے تھے جناب زکریا سے خاتون نہیں آ سکتی. یہ بیت المقدس ہے, بیت المقدس مقدس سرزمین ہے, خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی. آپ ایک خاتون کو کیسے لا رہے ہیں؟ کہ یہ بھی بچی ہے, کہ کل بڑی ہو جائے گی, یہ یہاں پہ نہیں آ سکتی. جناب
زکریا نے فرمایا یہ مریم ہے، اللہ نے کہا رہے گی، کہ کیسے رہ سکتی ہے، مسجد ہے، توجہ، کہا یہ رہے گی کیونکہ یہ ایسی بی بی ہے جس کے لیے اللہ نے گواہی دی ہے، یہ بطول ہے۔ بطول اسے کہتے ہیں جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ تو کیسے ثابت ہے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں، قرآن کریم میں ایک آیت سے اس سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر، اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو پاک رکھا، indeed Allah has chosen you and kept you pure, kept you clean، اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ چند افراد ہیں، سارا مجمع نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جناب مریم کے لیے، اے مریم اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، ایک لفظ سے سارے مسلمان کہتے ہیں جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے، انفیلیبلٹی، یہ پاکیزگی اعتقادی بھی ہے، عقیدہ بھی پاک، meaning her beliefs are clean, she would never do shirk، کبھی بھی عقیدے میں گناہ نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، عقیدے میں پاک، عمل میں پاک، کردار میں پاک، اخلاق میں پاک، جسم میں پاک، یہ ہر طرح کی پاکیزگی ایک لفظ سے ثابت ہو گئے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ایک تو بزرگ پہنچے ہیں، میں سارے مجمع کی طرف۔ جناب مریم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک، اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک رکھا، اللہ نے پاک رکھا، جسے اللہ پاک رکھے وہ مسجد ہی میں رہ سکتی ہے، بطول ہے، اور اگر کوئی بطول عذرا ہو، ابھی بھی لیکن مجمع سارا یہاں صرف بطول، وہ بطول عذرا، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، نہیں میں آگے نہیں پڑھوں گا، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک زحمت کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، جگہ بن جائے گی، پیچھے کوئی بہت دور آدھے بیٹھے۔ بھئی اس پہ غور فرمائیں گے، میں جو پیش کر رہا ہوں آج اعلان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب مریم سلام اللہ کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ مولا کائنات کا ایک جملہ، جب کسی نے پوچھا تھا نا یا من افضل، کون افضل ہے؟ انت ام عیسیٰ، جناب سارے انبیاء کا، مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا رسول اکرم کے علاوہ، کہ کون افضل ہے؟ آپ یا آدم، آپ یا نوح، آپ یا ابراہیم، آپ یا موسیٰ، آپ یا عیسیٰ، کون افضل؟ کہا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آئے تو حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، اندر سے آواز قدرت آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ Amir al-Mu'minin says that when the birth time of Jesus came, Hazrat Maryam was inside Bayt al-Muqaddas, inside Masjid Aqsa. And Allah subhanahu wa ta'ala said, "Oh Maryam, this is the house of worship, not house of birth." فخرجی، یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا وقت ولادت قریب آیا، میری ماں اندر نہیں باہر تھی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر آ جائیے۔ کہا ایسا مریم اور فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں، عیسیٰ اور میرا مقابلہ تھا۔ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا، میری ماں کو میری وجہ سے۔ اگر میں بات کو مکمل کر دوں، حضرت یہاں مریم سلام اللہ علیہا، اتنی عظمت ہے،
تمام اس دنیا. You know that more than 55% of the world's population is either Christian or Muslim. More than 55% of the world believes in infallibility of Maryam. The world figures, I don't accept them, but the world figures are 31% population of the world is Christian, 25% Muslims. یہ جو ہمیں ورلڈ فگرز بتائی گئی ہیں اس کے مطابق 2.4 بلین کرسچنز ہیں, 2 بلین مسلمز. توجہ, 1 بلین سے زیادہ آبادی ہے, 2 بلین سے زیادہ مسلمان, 2 ارب. توجہ, 2 ارب, 2 بلین مسلم, 2 ارب مسلمان, 2.4 بلین کرسچن, یعنی دنیا کی 55%, 55% پاپولیشن جناب مریم کی عصمت کو مانتی ہے. بھئی بہت سے میرے بزرگ پہنچ گئے, میں چاہ رہا ہوں میرے بچے, میرے بھائی میرا ساتھ دیں. یہ جناب مریم اتنی باعظمت ہے, میجورٹی آف دا ورلڈ believes in infallibility. مسلمانوں سے پوچھو نا, ہم مسلمان ہیں, بھئی کیوں معصوم ہیں؟ کہ قرآن نے کہا ان اللہ اصطفاک و طہرک. مریم, اللہ نے آپ کو چنا, پاک رکھا. جسے اللہ پاک رکھے وہ معصومہ ابھی بھی مجمع نہیں ہے. میرے بہت سے بھائی بچے پہنچ گئے, میری سارے بچے کی طرف. اللہ, توجہ, میرے بھائی پہنچ گئے, توجہ. اللہ جسے کہ ان اللہ اصطفاک و طہرک, مریم اللہ نے چنا, پاک رکھا. اللہ نے آپ کو پاک رکھا تو معصومہ. ایک لفظ سے عصمت ثابت. Only with one word, the use of one word, طہرک. Allah has kept you pure. Allah has kept you clean. ایک لفظ سے سارے مسلمان عصمت ثابت کرتے ہیں. ایک لفظ سے, ایک لفظ, ایک ورڈ سے سارے مسلمان کہتے ہیں مریم معصومہ. اور جب سیدہ کی باری آئی, اللہ کا انما, indeed, verily, کچھ نہیں بس یہ تاکید کے لیے آتا. انما ولیکم اللہ, بس اللہ ولی, اس کا رسول اور علی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب مریم کی عصمت کے لیے ایک لفظ ہے. اب جناب سیدہ کی باری آئی, اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ. اللہ نے نہیں کہا کہ طہرہ کے, بس مریم آپ کو اللہ نے پاک رکھا, عصمت ثابت. لگ رہا الفاظ ہیں ہی نہیں, بس ایک لفظ سے عصمت ثابت. جب مریم کی باری آئی, حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی باری آئی, تو ایک لفظ عصمت ثابت. اور جب سیدہ کی باری آئی تو لگ رہا الفاظ کا ہاں, اللہ الفاظ کے ہار پرو رہا. اب پہنچ گیا میں. جب جناب مریم کی باری, اللہ ان اللہ اصطفاک و طہرک, مریم آپ پاک ہے, معصومہ ثابت. لیکن جب جناب سیدہ کی باری, اللہ نے کہا انما, پھر اللہ نے کہا یرید اللہ, بے شک اللہ کا یہی ارادہ. اللہ یہ نہیں کہتا یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے, یہ بھی بہت تھا. لیکن کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم. پھر اللہ نے کہا یطہرکم کا پھر تطہیرا. لگ رہا الفاظ کا سمندر چل رہا ہے, سیدہ کی باری ہے. اتنے الفاظ سے اللہ خاتون جنت کی صورت کو سارے مسلمان, سارے عیسائی جناب مریم کی عصمت کے قائل ایک لفظ سے. اور جب سیدہ کی باری آئی تو بہت سے مسلمان کہتے تھے ہمیں عصمت ثابت نہیں ہے. وہ بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ عقلیں اندھی ہو گئی ہیں. میرے جملے برے تو نہیں لگ رہے ہیں بھئی؟ یہ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا, یہ عقلیں نابینا ہو گئی ہیں, ایمان ضائع ہو گیا. سیدہ کی باری آئی تو اتنے الفاظ پھر بھی عصمت ثابت نہیں ہو رہے. نہیں ہے مجمع. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر میں زیادہ تو نہیں چیخ رہا ہوں, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. میں آرام آرام سے پڑھ سکتا ہوں, لیکن میرے جذبات اس وقت بہت زیادہ ہائی. جب میں جناب سیدہ کا دفاع کرتا ہوں پھر میں یہاں نہیں ہوتا, پھر میں نجف میں ہوتا.
عزیزان گرامی سارے مجمع کی طاقت توجہ رہے گی، میں جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں عصمت نہیں ہے سیدہ کے لیے، ایموشن سے بول رہے ہیں. یہ ایموشن جذبات جانتے کیوں ضروری ہے ثابت کرنا؟ ایموشن بھائی میں نام نہیں لے سکوں گا کسی کا بھی. عزیزان گرامی نہ جانے کس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگ کہہ رہے ایموشنز تھے، جذبات تھے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. آئیں ذرا حدیث سن لیجیے گا. جناب سرور کائنات کی حدیث شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضا لرضاہا. اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا، راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. Indeed, Allah is angered with the anger of Fatima and is pleased with the pleasure of Fatima. آپ ہیں ہی نہیں. You see, the words are not. Fatima is pleased with the pleasure of Fatima. میرے بزرگ پہنچ گیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. The words are not. Fatima is angered with the anger of Fatima, with the anger of Allah. بھائی اللہ افضل ہے یہ جناب سیدہ، اللہ رسول. بھائی اب آئے ذرا جلدی میں پیش کر دوں کیونکہ اب آپ لوگ مجھے اگر دلیل نہیں دوں گا تو پھر بہت سے لوگ پریشان ہو جائیں. فخر الدین رازی کا نام سن رکھا؟ بہت بڑے جو ہیں وہ مفسر بھی ہیں، محدث اہل سنت. دوسرا نام آپ نے شمس الدین ذہبی کا سن رکھا؟ میزان الاعتدال اور بڑی بڑی کتابیں سیر اعلام النبلاء. The biggest critic، رجال اور حدیث کے سب سے بڑے منتقد، ناقد، تنقید کرنے والے critic. کوئی فضائل اہل بیت کی حدیث نہیں آئی جس میں انہوں نے کرٹیسزم نہ لکھا. نہیں لوگ ہیں جتنے فضائل آل محمد علیہ السلام کی حدیث آئی ہے نا اس میں سند کا مسئلہ ہے، الفاظ واضح نہیں ہے، من تو مولا پتہ نہیں کس معنی میں ہے. انہوں نے کوئی اہل بیت کے فضائل میں حدیث ہے ہی نہیں جس میں کرٹیک نہ لکھی ہو. پورا لمبا چوڑا انہوں نے کرٹیسزم لکھ دیا. لیکن جب اس حدیث پہ آئے نا پہنچ گیا، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. فخر الدین رازی جنہیں کہا جاتا ہے امام المشککین، اور خدا کی قسم ہمارے علماء نے یہ نام نہیں کیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں. خدا کی قسم شیعہ علماء نے یہ ٹائٹل نہیں دیا ہے. مولا حمید کا لقب ہے امام المتقین، متقیوں کے امام، یقین رکھنے والوں کے امام، ایمان والوں کے امام. فخر الدین رازی کا لقب ہے امام المشککین، تشکیک پیدا کرنے والوں کا امام. Creator of doubt نہیں، the leader of the creator of doubt. شک پیدا کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کا امام. کیا ہوتا ہے اگر آپ ان کی تفسیر پڑھنے یقین کے ساتھ بیٹھیں، ان کی تفسیر اٹھا لیں، جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ جب اٹھیں گے تو شک سے پورا دماغ بھر چکا ہوگا. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. ایک آدھی مثال دے دوں، سارے مجمع کی طرف ایک مثال دے رہا ہوں صرف. مثال کے طور پہ تمام جتنی بھی آل محمد علیہ السلام کی فضائل کی آیات ہیں تو کہتے ہیں آیت اچھی ہے. کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ علی فاطمہ حسن حسین کے لیے ایک قول. 7 اقوال لکھے انہوں نے، کتنے؟ 7 وہ کہتے ہیں کہ اس میں سٹیٹمنٹس ہیں. کہتے پہلا یہ ہے کہ یہ پنجتن کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ازواج کے لیے، تیسرا ازواج اور اہل بیت کے لیے، چوتھا کہتے صحابہ بھی، پانچواں یہ کہ پوری امتی آل محمد. امتی آل رسول خدا نے فرمایا کہ میری امتی میری آل ہے. 8ویں امام نے کہا یہ نہیں کہا، لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں پیغمبر نے کہا میری امتی میری امتی آل، میری امتی میری آل ہے. انہیں کسی نے نہیں بتایا فخر الدین رازی کو کہ یہ عربی کا آل ہے، انگریزی کا آل نہیں ہے. چلتے رہیے گا. ساری امتی آل محمد ہے. جب 8ویں امام سے پوچھا تھا نا امام رضا علیہ السلام، مولا کس نے پوچھا تھا؟ مامون الرشید.
کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت آل محمد. امام نے کہا ہاں میرا یہی عقیدہ. امام علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت ہی آل محمد ہے. کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے امتی علی میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا میرا سوال تیرے سوال کے جواب میں سوال تجھ سے کر لوں. بادشاہ مجھ سے بھی سوال ہو رہا ہے تو میں قابل ہوں. تو بڑے بڑے غلط فہمی آپ مجھ سے سوال. امام نے کہا ہاں یہ بتا امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا نا کہ آیا پیغمبر نے نہیں فرمایا میری امت ہی میری آل ہے. تو اہل بیت رسول یعنی آل رسول یعنی امت رسول. امام نے کہا آیا یہ بتا میرے سوال کا جواب دے کیا پوری آل پہ یعنی امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ امام نے جواب دیا امت پہ صدقہ حلال. امام نے کہا بتا اہل بیت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے جواب میں کہا اہل بیت پہ صدقہ حرام. امام نے کہا یہی اہل بیت میں اور امت میں فرق ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی وقت نہیں ہے. امام نے دلیلیں بہت دی ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا ہے انہیں کتاب کا وارث بنایا. جنہیں چنا ہے اللہ جنہیں چنے وہ وارث کتاب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نے جنہیں چنا وہ وارث کتاب. بھائی توجہ اللہ کے مصطفین لفظ ہے جنہیں اللہ نے چنا جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں. اب پتہ چلا ایک مصطفیٰ نہیں 14 میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایزان گرامی ہے کہ ہاں دوبارہ واپس آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں چنا. میں نے اگر بات واضح ہو رہی ہوں کہ میں یہاں پہ آیت تطہیر کو پیش کر رہا ہوں. آیت تطہیر کے اندر بہت سے افراد کہتے ہیں سارے کے سارے تو امام المشککین انہوں نے یعنی ان کی کوئی بھی آپ آیت پڑھ لیجئے تو وہاں انہوں نے ایک میں 22 بھی اقوال لکھے. صرف ایک پورے قرآن کریم کی آیت ہے جس میں کہتے ہیں اس میں صرف پنجتن اور کوئی نہیں. آیت تطہیر میں انہوں نے ہر آیت میں انہوں نے گنجائش نکالی. صرف آیت مباہلہ. تو علماء کہتے ہیں بہت سوچتے تھے یہ آیت مباہلہ میں بھی گنجائش نکالی. جب ہر آیت آپ نے رہنے ہی نہیں دی. 500 مولا علی کی شان میں آیا. اچھا البتہ فخر الدین رازی نے کہا 360 علی کی شان میں نہ آیا. مولا علی کی شان میں 360 اور جو لکھتے بھی تھے یہ علی کی شان میں. لیکن ایک قول یہ تھی ان کو کہتے ہیں امام المشککین شک ڈالنے والا کہ آیا مباہلہ واحد آیت ہے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن. علماء کہتے ہیں کہ کیوں اس آیت میں گنجائش نہ نکالے کیونکہ آیت کے اختتام میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ مباہلہ کریں اور پھر جھوٹوں اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. فخر الدین رازی کو پتا تھا یہ وہ آیتیں جہاں لعنتیں ہو رہی ہیں. اور لعنت مستحق تلاش کر ہی لیتے. حدیث ہے کہ اگر آپ کسی غلط آدمی پہ لعنت کرتے ہیں تو پلٹ کے واپس آئے لعنت ضائع نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ کہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں. شام والوں کا کیا بنے گا؟
کرے جا رہے ہیں, میں جہاں پہ تھا واپس آتا ہوں. میں نے چند ایک نام لیے تھے کہ آپ کے ذہنوں میں, فخر الدین رازی, شمس الدین ذہبی. انہوں نے کوئی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیث نہیں آئے, کیونکہ رجال اور حدیث کے ماہر, بہت بڑے محدث, بہت بڑے رجال کی انہوں نے یہ کون تھا, کہاں سے آیا, کیا, سب انہوں نے بڑی بحث کی. لیکن جتنی بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان, لیکن اس حدیث پہ سبحان اللہ, انہوں نے بھی کہا, شمس الدین ذہبی نے بھی کہا, اس حدیث میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا, اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے, ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. شمس الدین ذہبی. فخر الدین رازی نے لکھا یہ حدیث مستند, this hadith is reliable, authentic. کون کہتے ہیں؟ شمس الدین ذہبی. کون؟ فخر الدین رازی. امام بخاری. توجہ, میں نے سب سے بڑے بڑے نام پیش کر دیے ہیں. فاطمہ بضعۃ من یودینی ما آغاہا, یہ سارے الفاظ وہاں پہ سب نے لکھے کہ یہ رسول خدا نے فرمایا. اب یہاں سوال یہ ہے, آپ سب نے لکھ تو دیا کہ حبیب خدا نے فرمایا اللہ راضی ہوتا, فاطمہ کے راضی ہونے سے ناراض ہوتا ہے, فاطمہ کے ناراض ہونے سے. سمجھا بھی ہے لکھا کیا ہے. My question to everyone who says the hadith is authentic, have you really understood what you have written? When you say that this hadith is authentic, what does it mean? حدیث کے معنی کیا ہے کہ یہ authentic ہے؟ اذان گرامی آئیے ذرا میں 3 طبقات جلیلی پیش کروں, 2 طبقات پیش کروں, ایک گنہگار کا اور ایک معصومین. سنیں گے میرا استدلال اگر سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں میری مجلس آگے. تھوڑی سی میری ریزننگ سن لیجیے. تو اذان گرامی اس میں استدلال یہ ہے کہ گنہگار کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے, نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھا اللہ راضی ہو جائے, مجلس میں آیا اللہ راضی ہو جائے, خمس دیا اللہ راضی ہو جائے, زکات دی اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم آج تک صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, یعنی ہر گنہگار کوشش کرتا ہے میں رضی اللہ عنہ بن جاؤں. کچھ لوگ ہیں سارا مطلب نہیں ہے. I'm asking the youth, do you want to say these words in English for you to understand? Every sinful person tries to please God so that they become رضی اللہ عنہ. May God be pleased with them. You know we pray for the sinful people. May God be pleased with them. تو گرامی ہر گنہگار کی کوشش ہوتی ہے کہ may I please God. Every sinful person tries to please God. They pray, they fast, they do every good thing, they give sadaqah to please God. But what is the level of infallibles? What do the infallibles want? کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. یہ ہو گیا گنہگاروں کا طبقہ. پہلا لیول یہ ہے گنہگاروں, کوشش کرتے رہتے ہیں نیک کام کروں اللہ راضی ہو. معصومین کا مرتبہ کیا؟ What do the infallibles? You see, the fallible people, the sinful people want to please God. But what do the infallibles want? They don't want to please God. They know God is already pleased. That's why He chose them. انبیاء معصومین اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے, تبھی تو اس نے نبی بنا, تبھی تو امام بنا. لوگ ہیں بھائی, تھوڑی سی توجہ کر لیجیے. گنہگار کی کوشش کہ اللہ کو راضی کرے, معصوم کی کوشش یہ نہیں کہ اللہ کو راضی کروں. معصوم کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی رضا میں راضی رہوں, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ رہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے. A fallible person always wants to please God. Infallible wants to remain pleased with Allah's pleasure. So Ibrahim alayhi salam said, oh Allah, if you're not giving any children, I'm pleased.
سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تو اولاد نہ دے کے راضی تو میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. ابراہیم اب ہم اولاد دے رہے ہیں. سبحان اللہ جناب ابراہیم نے دیکھا اب 85 برس کی عمر میں بچہ کیسے پالوں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب سارہ نے کمپلین کی. قرآن نے سنا تھا فسکت وجہہا. She started beating her face. We beat her because she was beating her face. But nor did Ibrahim, nor Jibreel, nor Allah said this is bid'at. اللہ نے نہیں کہا ابراہیم روک, سارہ کو روکو, نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بہن, نبی کی لوٹا, نبی کی ماں بن رہی ہے اور بدعتیں کر رہی ہے. فسکت وجہ, یہ سارے بیٹنگ کا فیس. یہ مولانا مودودی کے یہی الفاظ ہیں, پیٹ لیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں شیعہ پیٹتے ہیں. مولانا مودودی نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے حضرت سارہ نے چہرہ پیٹ لیا. چہرے پہ ماتم کا زیادہ زور سے ایسا ہوتا ہے یا سینے پہ؟ چہرے پہ. چہرہ نازک ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فسکت وجہ آلے تو انا عجوز, کیا اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی؟ Will I now give birth when I'm old? How will we look after a child? Why did you not give us a child when we were younger? Complaint جناب سارہ نے کی, جناب ابراہیم نے نہیں. جناب سارہ نبی کی بیٹی, نبی کی بہن, نبی کی زوجہ معصومہ نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ تو نے اولاد نہیں دی تھی تو میں راضی تھا, اب بڑھاپے میں دے رہا پھر بھی اللہ نے آواز ابراہیم 85 سے جب بیٹا ہوا, کتنے 85 بچوں کے لیے انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, 85 برس کے تھے, 85 تھے. اللہ نے کہا ابراہیم اب آپ کیا بیٹا ہو؟ کیا دل میں خیال نہیں آیا ہو اس بڑھاپے میں؟ کوئی شکوہ نہیں. جب 95 ہوئے اللہ نے کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو. انہوں نے نہیں کہا پروردگارہ اگر تو نے اس بچے کو میرے ہاتھوں قتل ہی کروانا تو بڑھاپے میں بچہ دیا کیوں؟ میں کیا ترجمہ کچھ لوگ پہنچ گیا, بچہ نہیں دیا ردن میں قضا ہے, اب بڑھاپے میں دے دیا ردن میں قضا ہے, بڑھاپے میں واپس مانگ لیا ردن میں قضا ہے. گنہگار اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا, معصوم اس کی رضا میں راضی. مولا حسین نے جناب علی اصغر کی شہادت میں فرمایا ردن میں قضا ہے. جناب اکبر پہ جناب عباس پہ نہیں, بچہ بھی اگر تو لے لے گا ردن پہ قضا تسلیم ہے. میری زبان سے شکوہ نہیں آیا ہے, تیری رضا میں راضی ہوں. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں, میرے بزرگ, میرے بچے. معصوم اللہ کی رضا میں راضی رہتے, غیر معصوم کوشش کرتا ہے میں اسے راضی کر لوں. معصوم کہتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہوں, کچھ نہ کروں وہ راضی رہوں, وہ جو مرضی امتحان دے میں راضی. میرا سوال, رسول خدا کیا فرمانا ہے جناب سیدہ کے لیے جس کے لیے فخر الدین رازی, شمس الدین ذہبی, بڑے بڑے سب محدثین شیعہ سنی نے لکھا اوتھینٹک, لکھا اوتھینٹک. کیا فرمایا؟ آیا یہ فرمایا پہلا والا یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. کیا یہ فرمایا فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہے؟ نہیں. نہ وہ جو صحابہ کا مرتبہ, نہ وہ جو انبیاء کا. ایک نیا رتبہ ڈیفائن کیا, ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضاہا. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی, اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. پروردگارہ اب رسول خدا یہ سمجھا رہے ہیں تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اسے ڈائریکٹ راضی نہیں کر سکتے, بس بطول کو راضی کر لو. یہ راضی ہو گئی تو تم رضی اللہ, اور یہ ناراض ہو گئی تو مغضوب علیہم.
لوگ توجہ فرما رہے ہیں. گرامی یہ رتبہ کچھ اور. میں یہاں پہ ڈیفائننگ مومنٹ یہاں پہ چند الفاظ فائنلی پیش کر رہا ہوں. وقت تمام ہو گیا, مجھے آج واپس لندن بھی جانا ہے اور میرے بھائی جو ہیں وہ جانے نہیں دیں گے جب تک ان کے گھر میں چلا جاؤں. تو میں ان کی محبت میں جاؤں گا. اذان گرامی میرے چند جملے سن لیجیے گا, شاید ایک انکلوژن آپ کے لیے دوں. کیا مطلب جب رسول خدا فرما رہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے یہ راضی, اللہ اس سے ناراض ہوگا جس سے جناب سیدہ ناراض ہوتا. توجہ, کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ 1 انچ 1 پور مشیت الہی کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی. ارادے کے نہیں, مشیت کے. میں جب آپ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کیا تھا, لیکن جب آپ کہتے ہیں آؤں گا انشاءاللہ, ان اراد اللہ کوئی نہیں کہتا. سارے شیعہ سنی کہتے ہیں انشاءاللہ. اگر اللہ کی مشیت ہوئی, اللہ نے چاہا, if Allah wills, not he intends. ارادہ is Allah's intent, مشیت is Allah's will. ارادے سے بالا تر ہے مشیت. The will of God is above Allah's intent. آپ کبھی ان اراد اللہ, اگر اللہ کا ارادہ ہوا تو آؤں گا. کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر مشیت ہوئی تو آؤں گا. مشیت ہوئی اللہ کی, اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گا. مشیت ہوئی, سیدہ مشیت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں لیتی. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں وہ تب راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی, وہ تب ناراض ہوتا ہے جب فاطمہ ناراض. اس کا مطلب ہے جذبات سے نہیں کہتی میں راضی نہیں ہوں. ناراض ہوں تو مشیت بول رہا. بات پہنچی ہے میرے جملے پہنچ گئے. یہ جذبات نہیں ہے جب کہیں ناراض ہوں, جب یہ کہیں ناراض ہوں تو مشیت یہی ہے. میری بات پہنچ گئی. اگر خاتون نے جنت فرما دے میں ناراض ہوں, اس کا مطلب ہے مشیت یہی ہے. سیدہ اپنے جذبات سے نہیں بول, یہ سیدہ کا دل نہیں ہے, مشیت کا گھر ہے. میری باتیں پہنچ گئی. اذان گرامی, آپ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے یا اچھا ہے یہ برا, دیکھنے بھی فیصلہ کرتے ہیں. کوئی پہاڑ دیکھا, پہاڑ اچھا برا, سینری دیکھتے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے. پھول دیکھیں گے کہ اچھا ہے برا, فرد سے ملے اچھا ہے, وہ صرف دیکھ کے فیصلہ ہی ہوتا ہے. اور اذان گرامی اگر کوئی بغیر دیکھے فیصلہ کرے اور پیغمبر فرمائیں اسی کا فیصلہ رب کا فیصلہ. اب سوچیں اس بی بی کا مقام کیا. سیدہ کی زندگی کے اندر جذبات نہیں, مشیت الہی. یہ اگر کسی سلمان کو کہہ دے, بہت سے لوگ نا سلمان کیوں اس دہلیز پہ بار بار آتے, کیوں اپنی داڑھی لگاتے, صفائی کرتے ہو, کونین کی بطول کے قدم یہاں. جناب سیدہ دعا دیتے ہیں تو سلمان بن جائے, دعا دیں تو کوئی ابو ذر کے بن جائے, دعا دیں تو کوئی مقداد بن جائے, کوئی عمار. اذان گرامی گھر میں کنیز خادمہ بن کے آئے تو فضہ بن جائے. اہل بیت علیہ السلام انہیں پھر کنیز نہ کہیں, ماں کہیں. اذان گرامی سیدہ کا مقام اور عظمت کچھ اور ہے. اذان گرامی یہ کبھی خبردار کوئی اپنے ذہنوں سے نکال دے. جذبات تھے تو ہمارے بہت سے مسلمان کہہ دیتے ہیں, پہلے کہتے تھے نہیں جھوٹ ہے کہ شیعوں نے بنایا ہے کہ بی بی ناراض.
اب جب ہم بڑی بڑی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ ساری کتابوں میں موجود ہے ناراض، نہیں ناراض تھی اس وقت جذباتی ہوئی تھی اس لیے ناراض ہوئی، جذبات میں ناراض تھی، بعد میں بھی راضی ہو گئی ہوں گی۔ عزیزان گرامی مشیت ہے جناب سیدہ، عام ہستی نہیں۔ اگر جناب مریم خوش ہو ناراض ہوں تو جناب عیسیٰ خوش اور ناراض ہوں، سیدہ خوش اور ناراض ہوں، رسالت، امامت، ولایت، توحید۔ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی جذبات احساسات نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہے یہ دل گھر ہے اللہ کی مشیت کا۔ سیدہ اپنے احساسات کو الگ رکھتی ہیں، میرے کوئی احساسات کوئی جذبات نہیں، جو کہتی ہوں لا افعل لا اقول ما اقول غلطا، میں جو کہتی ہوں کبھی غلط نہیں کہتی۔ بیوی کے الفاظ ہیں اور بیوی نے جتنی اپنے حق کی دلیلیں دی تو کہا خبردار میں قرآن پیش کر رہا ہوں، ولا افعل ما افعل شططا، اور مسلمانوں میں لغزش نہیں کرتی، میں غلطیاں نہیں کرتی، وہ مسلمانوں میں غلط نہیں کہتی۔ جب عیسائیوں کے مقابلے میں گئی تھی انہوں نے مان لیا تھا اور مسلمانوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ بات اتنی نہ گواہ، میرے لیے اللہ گواہی دے۔ وہ قرآن میں ہے، الفاظ سن لیجیے گا، قرآن کریم میں کیا الفاظ ہے جناب مریم کے؟ وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، آیت اللہ ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہے، صادقہ نہیں ہے، صرف سچی نہیں ہے، ایسی صدیقہ جس کی اللہ تصدیق کرے۔ یہ مریم صدیقہ جب کہہ رہی ہے کہ بچہ اللہ نے دیا، خبردار لانا مت، میں عذاب بھیج دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر مریم صدیقہ ہے یہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ لوگوں نے کس کو تکذیب کیا؟ صدیقہ کبریٰ، جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے یہ میرے نبی کی گواہی دینے آئے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ یہ سچ نہیں، میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ العیاذ باللہ، کوئی کہے کہ نہیں آپ کا مقدمہ غلط ہے، آپ نے سچ نہیں کہا۔ بی بی نے کہا پھر سن لو، یہ مقدمہ ختم نہیں، میں قیامت کے دن یہ مقدمہ دوبارہ پیش کروں۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہو، حکم کرنے والا اللہ ہوگا۔ والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے وکیل میرے بابا محمد ہوں، میرے گواہ، میرے شاہد و گواہ وٹنس علی ہوں گے۔ میں دیکھتی ہوں کون قیامت کے دن مجھے جھٹلاتا ہے۔ تم کہاں چھپ کے جاؤ گے جب تم نے مجھے آج جھٹلایا؟ قیامت کو دوبارہ پیش کروں۔ پھر میں جملے پڑھ گیا ہوں، بی بی نے یہ بڑے سخت جملے کہے کہ تم نے آج مجھے جھٹلا دیا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کروں گی، میرے بابا میرا مقدمہ لڑیں گے، پہلی میری گواہی دے، میرا بیٹا حسن گواہی دے گا، میرا حسین گواہی دے گا۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت کو بڑا افسوس تھا کہ میں نے کہا کہ فدق میرا ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم خود کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں لیکن اگر حق نہیں بھی تھا سیدہ کا تو دے دینا چاہیے۔ جس بیوی نے ہمیشہ عطا کیا، دروازے پہ آنے والوں کو ہمیشہ عطا کی، پہلی مرتبہ تو کچھ مانگا تھا، پہلی مرتبہ کہا تھا فدق میرا ہے، اگر نہیں بھی تھا تو دے دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ اہل بیت نے کچھ مانگا تھا، کیا فرمایا؟ یہ فدق باقی فدق ہمارا ہے۔ بھئی میرا سینہ طاقت نہیں دے رہا، آج میرا ساتھی تیرا سینہ گلے میں طاقت نہیں ہے، میں ابھی سوچ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ تابوت رکھا ہے، میری روح کہاں پر رہی ہے۔ خاتون جنت مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے الغدیر لکھی تھی، ان سے شیعہ کہنے لگے آقا آپ حج پہ آئے ہیں، مدینے میں ہیں، باب جبرائیل سے مستحب ہے، باب جبرائیل ہم مولا علی کا گھر تھا، وہاں سے مسجد میں جانا مستحب ہے، آپ کیوں نہیں جاتے آپ یہاں سے؟ ایک مرتبہ اونچی اونچی رونے لگی، کہا جب بھی اس در پہ آتا ہوں میں لگتا ہے آگ لگی، سوچتا ہوں میرے پہ مصائب طاری ہو جاتے ہیں،
اس لیے اس دروازے سے اندر نہیں جاتا. ایک مرتبہ ایران کے کچھ مومنین انہیں زبردستی لے پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں گا, بازو پکڑا کر نہیں آگا آج ہم آپ کو لے چلیں گے. بس ایک مرتبہ لے کے گئے, اتنی رقت طاری ہوئی بے ہوش ہو گر گئے. مسجد میں جا کے گر گئے, جب پانی ڈالا چہرے پہ آگے نمبر ڈالا, ہوش میں آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں صرف آیا تھا اور تصور کر رہا تھا اسی دروازے سے کچھ لوگ آگ لائے. تصور کر کے میں بے ہوش ہو گیا. آج سوچ رہا تھا میرے مولا کتنے صابر ہیں, مولا علی کتنے صابر. میں جملہ پڑھوں گا, مجھے معاف کر دیجیے. آج میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہلے دن دوسرے تیسرے دن نہیں آئے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202 سرمن نمبر 202. پلیز گو اینڈ ریڈ دس. پڑھیے گا, میں جملہ پڑھ رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. مولا علی نے بدر میں جنگ کی, احد میں, خیبر میں, خندق میں. خیبر کا در اکھاڑا, کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. مولا نے کبھی نہیں کہا میرا صبر ختم ہو رہا. لیکن خطبہ نمبر 202 میں کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن صفیتکا. یا رسول خدا آپ پہ سلام میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے. پھر فرماتے ہیں السریعۃ الحاق بک, اے رسول خدا آپ کی بیٹی نے آپ کے پاس آنے میں بڑی جلدی. خطبہ سنیں گے؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202. پھر میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بھی تو میں نے شروع کیے مسائل برداشت نہیں کر رہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّرٌ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ. یا رسول اللہ آج کے بعد کسی رات میں آرام نصیب نہیں, اور جو میرا غم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں؟ جب آنکھیں بند کرتا ہوں فاطمہ کے زخم سامنے آتا ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا. مولا فرماتی میری آنکھوں کے سامنے سیدہ کے زخم آتا. پھر فرماتے ہیں اللہ یا رسول اللہ عن صفیتک صبر. یا رسول خدا میرا صبر مجھے کم ہوتا نظر آ رہا. یعنی کیا مطلب؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں سیدہ کے دشمنوں سے بدلہ کیسے ڈالوں. میرا دل کرتا میں انہیں جان سے مار دوں. میں کیسے جملے پڑھوں؟ یہاں پہ غیرت مند مومنین بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں نا اگر یہاں پہ شادی شدہ کوئی مرد ہوگا اس کی زوجہ پہ حرف آئے تو کوئی مرد برداشت نہیں کرتا. کیسے جرت ہوئی تمہیں نہیں معلوم؟ یہ میری ناموس ہے, یہ میری غیرت ہے, اور اگر غیرت مند علی کی ناموس اور مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ لے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں بڑے سخت جملے ہیں, میں جانتا ہوں میں سے بہت سے برداشت نہیں کریں گے, مجھے معاف کیجئے گا. مولا علی نے کسی مقام پہ نہیں کہا یا رسول خدا میرا صبر. مولا خود کہتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا. کا صبر ہار گیا, میں علی جیت گیا. مولا فرماتے ہیں میرے مقابلے میں صبر. لیکن جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تو خود مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا صبر ختم ہو رہا ہے, مجھ سے سیدہ کا غم برداشت نہیں ہوتا. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مولا علی کا یہ جملہ سنیں. کیا جملہ مولا علی کا؟ جناب مالک اشتر کا نام سن رکھا ہے. حضرت مالک اشتر نے کہا مولا خضاب کر. مولا شام والوں سے جنگ ہے, 80,000 کا لشکر آ رہا, مولا خضاب کر لیں. لوگ یہ نہ سمجھے علی بوڑھے ہو گئے. مولا نے فرمایا مالک خضاب زینت کی علامت ہے اور میں غم میں ہوں. جو غم میں ہوتا ہے وہ زینت نہیں کرتا. اتنے عرصے کی بات ہے, 30 سال بعد جناب سیدہ مولا نے جناب سیدہ کے غم کے بعد پھر خوشی نہیں منائی. میں جملہ پڑھ گیا ہوں. مولا علی نے خوشی نہیں منائی. کیوں؟ جب بھی کوئی پوچھتا کہا جس نے زخموں والی زوجہ کا جسد مطہر تھا پھر اسے کبھی بھی صبر نہیں آئے گا. ایدار اکرامی آئیے ذرا بس میں تمام کر رہا ہوں. تو جناب مولا کائنات نے جناب سیدہ کی جسد مطہر پہ آپ نے سن رکھا ہے نا, 3 چادروں میں غسل دیا, 7 چادروں میں کفن دیا, 40 مقامات پہ قبر بنائی. بعض علماء کہتے ہیں مولا علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں ہے, چھپایا. اتنی قبریں کسی کی نہیں بنائی جاتی.
مولا علی نے اپنی وصیت کی تھی نا بیٹا حسن میری قبر کا نشان چھپا دینا، تو 4 قبروں کے نشان، لیکن جناب سیدہ کے لیے 40 مقامات، اور کہا خبردار کوئی اصلی قبر پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ میرا بیٹا مہدی بدلہ نہ لے آئے۔ بس میں جملے تمام کر رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت وہ اگر برداشت کر سکے 2 سے 4 منٹ کے لیے۔ بھئی آج ایک مومن نے اپنے بھائی کے لیے مجلس رکھی اور بانیان نے کہا کہ اگر کسی طرح سے ہو سکے تو بیوی کا تابوت خواتین میں برآمد ہو جائے۔ آپ سب لوگ آئے ہیں تو ایک بھائی کو بھائی کا پرسہ دیں گے۔ بھائی جوان سال تھا چلا گیا، دنیا کی رسم ہے لوگ بھائی کا پرسہ دینے آتے ہیں نا تو بھائی کو گلے لگاتے ہیں، ارے آپ کا بھائی چلا گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گلے میں توق ڈالا جاتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا، پاؤں میں بیڑیاں، کبھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کی پشت پہ تازیانے مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آخری جملے سنیں گے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ مولا امیر نے ایک مرتبہ تابوت میں جنازہ رکھا۔ اسلام میں سب سے پہلا تابوت جناب سیدہ کا برآمد۔ بیوی نے کہا تھا نا اسماء مجھے برداشت نہیں ہوتا لوگ میرا جنازہ دیکھیں گے۔ جناب اسماء نے کہا بیوی جب میں اپنے شوہر مرحوم جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی نا حبشہ، تو حبشہ کے لوگ تابوت میں جسم اٹھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا اسماء مجھے تابوت بنا دے، اسماء میں خود آپ کی شفاعت کروں گی، تابوت بنا دے۔ جناب اسماء نے تابوت بنایا، کہا بیوی میں تابوت بنا کے لے آئی۔ جناب سیدہ نے آواز دی یا ابوالحسن یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے، کوئی مسلمان میرا قد بھی نہ دیکھے، میرا جنازہ بھی نہ دیکھے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی بیٹیاں بازار میں لائی جائیں، شرابی کے دربار میں لائی جائیں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میں آپ لوگ تو برداشت نہیں کرے، چلیں گے 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ بس میں جانے کہ ابھی ایک مرتبہ جسد مطہر کو مولا کائنات نے کیا کیا، تابوت میں رکھا، آواز دی فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں گے۔ جناب فضا نے آواز دی شہزادیوں شہزادوں ماں سے ودا کر لیجئے۔ سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ تشریف لائے۔ جب جناب زینب رونے لگی نا، آپ کو پتا نا مولا علی کو جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مولا نے بیٹی کے سر میں پیار کیا، پیشانی کو چوما۔ 6 برس کی جناب زینب، مولا بار بار گلے لگے نہیں میری بیٹی ایسے نہیں روتے۔ جناب زینب نے کہا بابا مجھے مار کے ساتھ دفنا دے، بابا میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی۔ جناب زینب کو جناب سیدہ سے بڑی محبت، بس بھئی ایک مرتبہ مولا نے پیا نہیں میری بیٹی۔ جناب زینب گئی جناب ام کلثوم کو لیا، ام کلثوم ماں سے ودا کر لو۔ جناب اب مولا نے سوال کیا، آخری جملے سن لیجئے فضا میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ جناب فضا نے آواز دی شہزادوں ماں سے ودا کر لیں۔ پہلے مولا حسن تشریف لائے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ مولا نے آواز دی فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے عرض کی مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لیجئے۔ باپ کی آواز سننا تھی، مولا فوراً دروازے پہ آ گئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، رو رو کے کہنے لگے بابا جب تک مجھے اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے، ہاتھوں کا نمودار ہونا تھا۔ میرا دل کہتا ہے بیوی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جانی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں۔ میرے لال جب آپ زلزلے سے گریں گے میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی، میرے لال میں اپنا برقع پھیلاؤں گی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا علی حسن و حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے، یا علی اللہ نے حکم دیا حسنین کو جدا کر دے۔ مولا نے دونوں بیٹوں کو پیچھے ہٹایا، جناب جبرائیل نے کہا یا علی اللہ کہتا ہے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی، ملائکہ رو رو کے کہتے ہیں پروردگارا تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ پروردگارا یہ کیوں یتیم ہوئے؟ پروردگارا یہ 2 بچے یتیموں کی طرح رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کہتا بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا، آخری جملہ سن لیجئے۔
جناب مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں تابوت برآمد کیا. جانتے کتنے جنازے میں افراد تھے؟ صرف 14 افراد. آج کہ ہم مجلس میں سینکڑوں افراد آ گئے, صرف 14 افراد جنازے میں تھے. رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا, مولا علی نے کاندھا دے رکھا, جیسے گھر سے باہر نکلا نا تابوت, مولا نے آواز دی, بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے آواز, جی بابا زینب آ رہی ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. حسن زینب سے کہو واپس جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, ماں کا جنازہ, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, بیوی کے سر پہ برقع. مولا کہیں گے نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب مدینے کے بازار میں آئے, میں کہوں گا مولا کوفے کا بازار, شام کا دربار, باغیوں کے نعرے, ہاتھوں میں پتھر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.